کہ ایک دن کوئی دوپہر کا ٹائم تھا، اذا انا بذل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول جب اس وقت تشریف لائے، جب آ رہے تھے تو آپ کا مجھے سایہ نظر آیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما روى فی ھذا کلہ موضوع، کہ انگوٹھے چومنے کے حوالے کے سلسلہ میں جتنی بھی روایات ہیں سب وہ من گھڑت ہے اور بنائی اور جھوٹی روایات۔ اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ذات رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم چند بنیادی قائد جو ہم یہاں اشارتاً بیان کر دیں گے، اس کے بعد پھر جو ایمان بالملائکہ کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا آئندہ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات کا سایہ نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے، بہت سے اس پر دلائل موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے جسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، ھذا حدیث صحیح۔ حالت نماز میں جب اللہ کے رسول کبھی آگے ہوئے کبھی پیچھے، تو آپ نے حالت نماز میں جب جنت دیکھی اور جہنم، جب جنت دیکھی تو کچھ آگے ہوئے، اور پھر جہنم نظر آئی تو آگ نظر آئی تو آپ پیچھے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کس طرح نماز کی کیفیت میں آپ کبھی ایک دفعہ آگے ہوئے تھے اور پھر پیچھے ہٹے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا تھا نا تو آگ کی روشنی اور تپش یا حرارت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا تھا، اور آگ کی روشنی کی وجہ سے حتی رأیت ظلی و ظلکم، یہاں تک کہ مجھے آگ کی روشنی کی وجہ سے مجھے اپنا بھی سایہ نظر آیا اور صحابہ کا، ان پیچھے لوگوں کا بھی۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت زینب اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، تو حضرت زینب نے اس بات کی گواہی دی کہ فبینما انا یوما بنصف النہار، کہ ایک دن کوئی دوپہر کا ٹائم تھا، اذا انا بذل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول آپ جب اس وقت تشریف لائے تو مجھے آپ کے جب آ رہے تھے تو آپ کا مجھے سایہ نظر آیا۔ لہذا یہ بات جو ہے درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کیونکہ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت سی جو دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ موجود تھا۔ دوسری جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب آپ کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما روى فی ھذا کلہ موضوع، کہ انگوٹھے چومنے کے حوالے کے سلسلہ میں جتنی بھی روایات ہیں سب وہ من گھڑت ہے اور بنائی اور جھوٹی روایات، جو بڑے زور شور سے بیان کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سلسلہ میں اللہ کے رسول سے کوئی چیز، کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو انگوٹھے چومنے والا جو معاملہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جو عقیدہ رکھتا ہے لوگوں کا کہ آپ مختار کل ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے۔ بے شمار آیات ہیں جس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، اور آپ نے ایک آیت میں فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اور پھر آپ نے امت کو ایک یہ دعا سکھلا دی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں شروع میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جو تو دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تو نہ دینا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہ ہی کسی اونچی شان والے کا اس کا مقام رتبہ یا اونچی ذات والے کا مقام رتبہ اس کے کام آ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر
یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور اسی طرح یہ جو بیان کیا جاتا ہے انگوٹھے چومنے کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری من گھڑت اور کمزور روایات ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات جو ہے وہ مختار کل نہیں ہے، جو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات، 2-3 مثالیں آپ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا تھا وراثت کا، تو میرے بھائی گویا کہ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، زندہ کی وراثت کا تقاضا تو نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ ان کا موقف وہ درست بات سے ہٹ کر تھا، لیکن انہوں نے تقاضا کیا حضرت ابو صدیق سے اور صحابہ سے کہ مجھے وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو آپ کا تقاضا کرنا حضرت فاطمہ زہرا کا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ پر موت کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے یمن، تو آپ نے وصیت کی، اور حضرت معاذ جو تھے وہ سواری پر سوار تھے، اور اللہ کے رسول جو ہے پیدل جا رہے تھے ساتھ۔ آخر میں آپ نے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری آپ کی ملاقات نہ ہو، انک عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا او لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری۔ ہو سکتا ہے جب تو دوبارہ آئے مدینے میں تو تجھے میری قبر دیکھے، اور تم مسجد کے پاس جو ہے میری قبر کی زیارت کرو گے تم۔ تو حضرت معاذ جو ہے وہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول سے جدائی کا وقت ہے۔ اور اسی طرح جب کبار صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق بھی تھے اس میں، حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے، جب حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا یہ جو اذا جاء نصر اللہ، اس کی شان نزول کے حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ کے رسول کی وفات کی طرف اشارہ تھا کہ اب اللہ رب کی طرف سے جو بلاوا آ چکا ہے، نویت الیہ نفسہ، کہ اس میں اشارہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس بات میں اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول میں کی اجل کا، جو وفات کا وہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تائید کی اور کہا کہ میرا بھی یہی موقف تھا کہ جو تمہارا علم ہے نا کہ یہ جو سورہ نصر ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی کہ آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بنیادی عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، اور آپ کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، دفنایا گیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا صحابہ سے کہ کس طرح تم نے اتنی جرأت دکھائی کہ اللہ کے رسول کو مٹی میں دفنا دیا۔ تو میرے بھائی یہ چند بنیادی عقائد ہیں جو اللہ کے رسول کی جو رسول ہیں ان کی ذات کے حوالے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔